बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे मुहतरम कराम दोस्त साथी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 हम पढ़ रहे हैं। आज हम सफ़ा 2 पढ़ेंगे और इशारा ए पढ़ेंगे। सफ़ा 1 हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने 4 इशारे पढ़े थे। आज हम सफ़ा 2 शुरू कर रहे हैं और सफ़ा 2 का आज हम पहला इशारा। सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या आपने सफ़ा की किसी एक लाइन का तर्जमा करने की कोशिश की या नहीं। क्योंकि इसमें यह है कि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमें खुद कोशिश करनी है कि हम खुद से सीखने की कोशिश करें। जब हम कुरान की तिलावत करें तो हम कोशिश करें उसका तर्जमा करने की, कुछ ना कुछ हमें उसमें समझ आएगा। हम कोर्स 2 में इन 5 सफ़ात को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पेज पर हमने सूरह फातिहा और सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात पढ़ी। उसके बाद सफ़ा 2, 3, 4, 5 ये हम टोटल पढ़ेंगे। इसमें जो मजमून है वो हिदायत के बारे में है। इसमें मुत्तकीन के गुरु और काफिरीन का गुरु, मुनाफिकीन, और उसके अलावा दावत कुरान है इसमें। और फिर 5वें पेज पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान को बताया। ये हमारे मज़ामीन है जो हम इनमें कवर कर रहे हैं। हम 5 सफ़ात के इशारात को दाएं हाथ की 5 उंगलियों पर ऐसे पेश करते हैं। आप लोग ऐसे अपने दाएं हाथ को रखें और ऐसे पेश करें, ठीक है। एक पे जो है वो हम जो है 1 नंबर, 2 और 3 2 फिंगर, फिर 4 और 5 2 फिंगर, इस तरीके से। और हम इन हाथों के ऊपर ही हम इशारात को पेश करते हैं। जैसा कि हमने पहले सफ़ा के इशारात जो पढ़े थे उसका हम इयादा कर लेते हैं, ठीक है। हम है हमारे पास सबसे पहले अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। ये हमने पहले पेज पे ये हमने पढ़े थे। और कोई इसको एक दफा रिवाइज कर दे। कौन रिवाइज करेगा? हैंड रेज कर लीजिए। जो पार्टिसिपेट करना चाहे हैंड रेज पहले कर लीजिए, ताकि मिस शाहिदा फारूक जी पहले इशारे जो हैं इसके रिवाइज कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सफात। वेरी गुड। और इसको मिस अलीना आप शॉर्ट इशारे जो है इसको रिवाइज कीजिए। मिस अलीना। तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। ये हमारा पहला सफा है जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम आए हैं दूसरे सफे। दूसरे सफे पे देखिए, सबसे पहले जो आपको सबसे ऊपर एक लाइन नजर आ रही है ब्लू कलर की, ये असल में पिछले इशारे के साथ ये कनेक्टेड है। ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि सफेद इसके ऊपर आ रही है लेकिन मजमून यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था, इसलिए हमने इसको पिछले इशारे के साथ हमने इसको पढ़ लिया। तो इस सफे के जो इशारात हैं वो है काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ और 2 रुपए। ये हमारे दूसरे सफे के ये 4 इशारात हैं। अब यहाँ देखिए कि ये जो इशारे हैं हमने पूरे अपने हाथ के ऊपर 20 इशारे पढ़ने हैं, ठीक है ना। हर पेज के ऊपर 4 इशारे हैं। तो हमें ये कहीं से भी कोई भी इशारा आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है या हमारे क्विज में आ सकता है। तो हमें इनको याद रखने की निशानियां होनी चाहिए कि हम इसको कैसे याद रखें। जैसे कि पहले सफे के हमने एक्सप्लेन किया था, ऐसे ही इस सफे के भी है। जैसे काफिरीन को हिदायत नहीं, मजमून क्या शुरू हो रहा है? इन्नल्लज़ीना कफरू, ठीक है, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया। अब यहाँ कुफर की बात हो रही है तो यहाँ से हमने याद रखना है कि इसका जो इशारा है वो काफिरीन को हिदायत नहीं। उसके अगला जो इशारा है जैसे युखादिऊन अल्लाह, ठीक है, जैसे अमन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, यानी वो जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और वो मोमिन नहीं है। इनके वो क्या है? वो मुनाफिकीन है। मुझसे तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, अल्लाह पर भी ईमान लाए हैं और रसूल पर भी ईमान लाए हैं, लेकिन वो ईमान नहीं लाए, वो मोमिन नहीं है। तो यहीं से पता चलता है कि ये वो मुनाफिक लोग हैं। तो इसी लाइन से हमने ये सेकंड वाले इशारे को याद रखेंगे।
इसी निशानी से कि वो मुनाफिक हैं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। अब जो तीसरा इशारा है फसादी और बेवकूफ, अब यहाँ पर देख लेते हैं, वइज़ा कीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द, और जब कहा जाता है उनसे कि ना फसाद करो जमीन में, ठीक है, ना फसाद करो। अब यहाँ से फसाद से आपको तुफसिदू से आपको याद रहेगा फसादी है ये, ठीक है। और जो इसी हिसाब से तीसरा इसके साथ है फसादी और बेवकूफ। बेवकूफ का हमने लिया था, जैसे वइज़ा कीला लहुम आमनु कमा आमन नासु कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ। असुफहाउ कहते हैं बेवकूफ को, तो ये इसका मीनिंग है। तो ये इशारा यहाँ से हमने लिया, ये हमारी निशानी के तौर पे हमें याद है। जो चौथा इशारा है ये एक एक हम करके पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं वैसे आपको बता रही हूँ परेशानी। चौथे इशारे में क्या है, वइज़ा लकुल लजीना आमन कालू आमन्ना वइज़ा खलू इला शयातीनिहिम कालू इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन। जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब मिलते हैं तन्हाई में अपने शैतानों के साथ तो कहते हैं हम तो आपके साथ हैं, उनके साथ तो हम मजाक कर रहे थे। यानी दो रुखे हैं, यानी उनके साथ भी, उनको भी देते हैं, मुसलमानों का साथ कहते हैं हम आपके साथ हैं, जब अपने अपने ग्रोहों के साथ जाते हैं, अपने शैतानों के साथ जाते हैं तो कहते हैं नहीं हम तो उनके साथ मजाक करें। तो दो रुखे हैं ये। तो इनको हम जब हम इनकी आयात को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इशारा हमने कहाँ से लिया। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत। अब हमारे पास है फिंगर, ठीक है, हमारे जो फर्स्ट फिंगर जो इसके ऊपर है इशारे काफिन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ और दो लोग। चलिए मिस शाहिदा फारूक इस पर रिवाइज कीजिए आप। काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ और दो रुख है। माशाल्लाह, इस लेकर आप पढ़िए। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुख है। माशाल्लाह, मिस अलीना आप पढ़िए। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और दो रुख है। फसादी और बेवकूफ और दो रुख है, ठीक हो गया। तो ये चार इशारे हमारे सेकंड पेज के। अब इसके शॉर्ट इशारे, इसको हम रिवाइज करेंगे। मिस कलसूम आप पढ़िए। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुख है। और मिस कशफ नाज आप भी पढ़िए इसको, शॉर्ट इशारों को अनम्यूट कीजिए। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुख है। चलिए अब हम देखते हैं पहला इशारा, काफरीन को हिदायत नहीं, ठीक है। अब इसका हम पिछली आयतों के साथ इसका क्या ताल्लुक है। इससे पहले अल्लाह ताला ने मुत्तकियों के बारे में बात की जो कुरान से हिदायत पाने के अहल थे। अब उन लोगों की बात होगी जिन्हें हिदायत नहीं मिलेगी, ठीक है। उसमें सबसे पहले काफरीन है, काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी। इस बात क्या है हमारे, सबसे पहला ये कि काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी। दुनिया में सजा उनके दिलों और कानों पर मोहर है और उनकी आंखों पर पर्दा है। आखिरत में सजा क्या है, बड़ा अज़ाब। तो ये इसके इस्बात है। अच्छा अब देखें कितना आसान है, कुरान के हर लाइन में तीन या इससे कम अल्फाज हमें सीखने। देखिए सबसे पहली लाइन में दो अल्फाज नए हैं, उसकी सेकंड लाइन में भी दो हैं, और उसके आखिर वाली तीसरी लाइन में एक है। यानी कि हम इतने दो दो एक एक इस तरीके से हमने सीखने, बहुत इनके कम रह जाते हैं हमारे पास सीखने वाले। कुरान को सीखने में दो किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ज़ख़ीरा अल्फाज और ग्रामर, दो चीज़, ठीक है। इशारात और फिक्रे जो है वो हमें ज़ख़ीरा अल्फाज को सीखने में मदद करेंगे। जैसे ये इशारे हम जो देख रहे हैं, ये काफिरीन को हिदायत नहीं, ये इशारात हैं, ठीक है। और ये फिक्रे जो आगे आप देख रहे हैं थोड़ा सा अंडर, उनको थोड़ा सा डार्क कलर किया हुआ है, ये फिक्रे हैं। इन इस तरीके से हम इनको जब सीखेंगे तो हमें क्या हो गया, हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज हमें बढ़ेंगे, ठीक है। और टीपीआई की मदद से हम ग्रामर सीखेंगे, ठीक है, और साथ हम अरबी बोलचाल के जरिए ग्रामर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम तलावत, तर्जमा और फिर इसका लफ्जी और तर्जमा हम देखेंगे। तो तलावत सबसे पहले सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाअन
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون बेशक जिन्होंने कुफर किया बराबर है उन पर, चाहे आप उन्हें डराएं या आप ना डराएं उन्हें, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब इसका वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा हम देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है इन्ना। इन्ना का क्या मतलब हमने पढ़ा था? अनम्यूट करके जवाब दीजिए। बेशक 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 बेशक, वेरी गुड। इन्ना का मतलब हमने पढ़ा था बेशक। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इन्नल्लाह मा साबिरीन। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज और बताइए, इन्ना के जैसे मिलते जुलते हमने और क्लास भी तो पढ़े थे ना, तीन इंशाअल्लाह इन पढ़ा था इंशाअल्लाह। इन और अन पढ़ा था मैम। इन पढ़ा था, इन्ना पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? अन, अन और चौथा क्या था? इन्ना, इन और अन्ना और अन। ठीक है, इन्ना और इन और अन्ना अन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, आप क्वेश्चन का आंसर देने के बाद ना अपने माइक जो है वो कर लीजिए कीजिए, क्योंकि पीछे हो रहा है। इसका सुन अल्लाजीना। अल्लाजीना, अल्लाजीना क्या है? वाहिद है, ये जमा है? जमा जमा तो वाहिद क्या होगा? जमा अल्लज़ी अल्लज़ी अल्लाजी, वेरी गुड। अल्लाजी की जमा है अल्लाजीना, वो लोग जो या जिन्होंने, ठीक है। काफरू, कुफर किया। काफरू, कफरू का इशारा है, काफरू, कफरू उन्होंने कुफर किया, माजी का ना। कफरा, कफरू, इसको हम आज पढ़ेंगे। कफरू। अच्छा, ये को बताएगा मुझे, कफरू का जो माजी है पहला, वो क्या होगा? किसकी जमा है ये कफरू? कफरा वेरी गुड। कफरा जमा, आगे बढ़े। कफरू, कफरा कफरू कफरता कफरता कफरतु कफरतुम कफरना कफरत। कफरना कफरत। या कफरत माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हिया कफरू नहीं होगा, कफरत होगा। ठीक, कफरत। सही, ठीक है। इन्नल्लज़ीना काफरू, बेशक जिन्होंने कुफर किया। सवाउन अलैहिम, ठीक है। सवाउन आपको नजर आ रहा है, दो पेश के साथ है, तो ये इसम है। अलैहिम के कितने टुकड़े होंगे? दो, अलई और हिम, ठीक है। अलई, हिम। अलई हरफ है और हिम क्या है? अलई हरफ है हिम और इसम प्रोफेसर ये समा है। हाँ, हरूफ जर नहीं, अलई जो है वो हरूफ जर है, और हिम जो है इसम, इसम इसमें समायर, इसम जमीर। अलैहिम उन पर, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, ठीक है। अच्छा, अब इसको, क्योंकि ये दो हमारे पास फिक्रे हैं और ये नए हैं, तो इसको थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं अरबी पढ़ूंगी तो आप उसका तर्जुमा पढ़िएगा, ठीक है। सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर। बराबर है उन पर। सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर। बराबर है उन पर। अअनज़रतहुम, चाहे आप डराएं डराए उन्हें। आप डराया इन्हें। अअनज़रतहुम, चाहे आप चाहे डराएं आप उन्हें। डराए उन्हें। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर जो है अअनज़रतहुम, इसके तीन टुकड़े हैं, ठीक है। आ, अनज़रता और हुम। आ का मतलब है चाहे, ठीक है, चाहे। और अनज़रता ये फेल है, जैसे हमने पढ़ा था अनअमता, तो ये उसी पैटर्न पे है। अनज़रता माजी का फेल है, अनज़रता सामने इशारा होगा एक मील के साथ। अनज़रता आपने डराया, अनज़रता आपने डराया। और हुम इसके साथ जमीर है, वो उनके, उन्हें, ठीक है ना। अनज़रता हूँ, अनज़रता हूँ, चाहे आपने डराया इन्हें। इन्हें, ये इसका बनता है। जब इसको हम फिक्री तर्जुमा करेंगे तो इसका बनेगा चाहे आप डराए इन्हें, ठीक है। अनज़रता हूँ, चाहे आप डराए इन्हें। अम लम तुनज़िरहुम, अम का मतलब होता है या। अच्छा, या के लिए एक और अल्फाज भी यूज होता है, औ, अलफ वाव औ, ठीक है। अलफ जबर वाव औ,
تو وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. تو ام بھی اس کا مطلب ہے یا. اور لم جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی ون میں, سورہ اخلاص. سورہ اخلاص میں پڑھا تھا لم. ٹھیک ہے, لم کا کیا مطلب تھا؟ نہ لم نہیں. يكن له كفوا أحد. ماضی کے نہ لیے. ہو جنا لینا. ہاں, ماضی کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ. ہاں اوکے. ام لم, نہ, لم کا مطلب نہ. تنذر, آپ ڈرائیں. تنذر, اب اکثر یہ تنذرو تھا, اکثر میں نا یہ ہے مضارع کا لفظ تنذرو, لیکن یہ لم کی وجہ سے اس کا را جو ہے وہ ساکن ہو گیا. تو یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ساکن کر دیتے ہیں. اصل میں یہ مضارع ہے تنذرو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہے تنذر ہم. ام لم تنذر ہم, یا نہ آپ ڈرائیں انہیں. ٹھیک ہے, یا آپ نہ ڈرائیں انہیں. یعنی اس پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر, یعنی ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں. لا یؤمنون, لا کا مطلب ہے نہیں, یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے, یؤمنون کون سا فعل ہے؟ مضارع. مضارع کا فعل ہے یؤمنون. ٹھیک ہے, تو یؤمنون مضارع ہے اور جمع ہے واؤ. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے واؤ جمع کی نشانی ہے, اور یہ یا جو ہے اس کی مضارع کی نشانی ہے. یہ ہے یؤمنون جمع غائب مذکر. ٹھیک ہے, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. ان الذین کفروا, ٹھیک ہے, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک, کافرو, کافر وہ لوگ تھے, وہ لوگ جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پیش کیا, پھر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا, یا تو تکبر کی وجہ سے یا پھر اس میں شک کی بنیاد پر. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے, جب ان کو بتاتے تھے تو وہ آگے سے تکبر کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, اور اس میں شک پیدا کرتے تھے, شکوک پیدا کرتے تھے. تو مانتے نہیں تھے, حق کو مانتے نہیں تھے. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر, چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا آپ نہ ڈرائیں انہیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جنہوں نے مکہ کے لوگ کو دین کی دعوت دینے میں اپنی ہر طرح کی کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر داعی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی. حالانکہ وہ جانتے تھے, وہ مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, لیکن ہر دھرمی, ہر دھرم تھے, اور وہ اپنا تکبر تھا ان کو, اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے, انکار کرتے تھے. اب اس کا ہم لفظی جو ہے تھوڑی سی پریکٹس کریں گے. تو میں اس میں ابھی پڑھوں گی, آپ لوگ اس کے میرے پیچھے ترجمہ پڑھیے گا. ٹھیک ہے, آپ لوگ انمیوٹ کر لیجیے. ان الذین کفروا, بے شک بے جنہوں شک نے جنہوں کفر نے کیا کفر کیا سواء علیہم برابر برابر ہے ہے ان پر, ان پر, انذرتہم چاہے چاہے آپ ڈرائیں انہیں انہیں ام لم تنذرہم لا یؤمنون, یا یا آپ آپ نہ ڈرائیں نہ انہیں ڈرائیں وہ انہیں ایمان وہ نہیں ایمان لائیں گے. نہیں لائیں گے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. اوکے, چلیے اب آپ میں سے کوئی ایک اس کو پڑھ لے. مس کلثوم آپ پڑھیے ذرا اس کا تدبیر اور ترجمہ دونوں. ان الذین کفروا, بے شک جنہوں نے کفر کیا, سواء علیہم برابر ہے ان پر, انذرتہم چاہے آپ ڈرائیں انہیں, ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں انہیں, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. الحمدللہ. اب ہم اگلی آیت پہ آئے ہیں. آپ اس سے پہلے کہ ہم اس کو سٹارٹ کریں تو میرے خیال میں ہم بریک کر لیتے ہیں. اذانیں ہم شروع ہو چکی ہیں, تو نماز پڑھ کے ہم 15 منٹ میں آتے ہیں, اور 7:35 پہ ہم دوبارہ سٹارٹ کریں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم
على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. خاتم اللہ، ٹھیک ہے. خاتمہ کیا ہے؟ یہ ماضی کا ہے. خاتمہ ہم نے پڑھا تھا نا، تین کے حروف والے جو کلاس میں پڑھے تھے. پھر خاتمہ اسی جیسے ناصرہ پڑھا تھا، ضربہ، فاتحہ، یہ بھی خاتمہ مہر لگا دیا. اب ہے اللہ کے اوپر پیش ہے تو یہ سبجیکٹ بن گیا. خاتم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے. علی قلوبہم، علی حرف ہے قلوبہم. قلوب دل کو کہتے ہیں، دلوں پر. جمع کا ہے یہ، اس کی قلب کی جمع ہے قلوب. یہ قلوب ہند اور ساتھ ہند کا، یہ دو ٹکڑے ہیں. قلوب ہند، ان کے دلوں پر. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیے، میرے پیچھے آپ ترجمہ پڑھیے. ختم اللہ علی قلوبہم، ختم مہر لگا دی اللہ اللہ علی نے قلوبہم، ان کے دلوں پر اور لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، اور ان کے وعلی کان سمعہم، ان کے کانوں پر. تو وعلی، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، اعلی ہم پڑھ چکے ہیں. پر سمعہم، دو ٹکڑے ہیں، سمعہم. اب یہاں پر ہم نے سمع کہتے ہیں سماعت کو، سماعت سے نکلا. سماعت کیا ہوتا ہے؟ سننا. جہاں سے ہم سنتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں، تو سمع کا یہاں پر مطلب ہے کانوں سے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے پڑھا تھا سامعہ، اس نے سنا، سمعوا، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا. اس کے ہم پڑھے تھے اسم فاعل سامعون، مسموعون اور سمع. یہ سمع جو ہے یہ ہے کان، سمع سننا. ٹھیک ہے، سنتے ہم کانوں سے. سمعہم، ان کے کانوں پر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے یہ دلوں پر اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، وا علی پڑھ چکے ہیں. وا حرف ہے اور علی بھی حرف ہے، حرف جر ہے. ابصارہم، ابصارہم ان کی آنکھوں پر. یہ بھی دو ٹکڑے ہیں. ابصار بصر کی جمع ہے ابصار. بصر کہتے ہیں آنکھ، بینائی یا آنکھ. ٹھیک ہے، اور اب جیسے ہم بصیرت پڑھتے ہیں نا، بصیرت کا لفظ، بصیرت کی آنکھ، یعنی کہ جو دل سے جو ہم سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بصیرت. اور کہتے ہیں ابصار، ان کی آنکھوں پر. ابصار ہند، ہند ان کے یہ دو ٹکڑے ہوئے. ابصار ہند، ان کی آنکھوں پر. غشاوہ، غشاوہ کہتے ہیں پردہ. ٹھیک ہے، غشاوہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. غشاوہ کا مطلب ہے کیا ہے؟ پردہ. یاد رکھیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، تو ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ جب وہ دیکھ نہیں سکتے تو ان کی آنکھوں کے آگے کیا ہے؟ پردہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پردہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھتے نہیں تھے کہ سامنے حق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سمجھتے نہیں تھے. ایسے جیسے ان کی آنکھوں کے پردہ پڑ گیا ہو. اکثر ہم نہیں کہہ دیتے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، ہمارے آنکھوں پہ پردہ ہی پڑ گیا اس وقت. یہ ان کے سمجھتے نہیں، دل سے نہیں سمجھتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے، وَلَهُمْ تین ٹکڑے ہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذابٌ عظیم، دونوں اسم ہیں. عذابٌ عظیم، بڑا عذاب. عذابٌ عظیم، بڑا عذاب. شرح دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر. مومنوں کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے اور کافروں کے دلوں پر مہر، اور منافقوں کے دلوں میں بیماری. جیسے کہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے مومنین کی، متقین کی صفات پڑھی تھی. اب اس میں ہم نے ان کے لیے ہے کیا ہے؟ وہ مومن متقین جو تھے، مومن لوگ، ان کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. اور کافروں کے دلوں پر کیا ہے؟ مہر. ٹھیک ہے، کافروں کے دلوں میں مہر. یہ تین گروہوں کی بات ہو رہی ہے. پہلے مومنوں کی بات ہوئی،
اب یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے. اس کے بعد جو اگلا اشارہ ہم پڑھیں گے اس میں ہے منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، شک کی بیماری، کبر کی بیماری. تو وہ ہم اگلے اشارے میں پڑھیں گے. تو یعنی کہ تین، اب اس طرح کا کوشچن بھی آتا ہے کہ مومنوں کے دلوں میں اور کافروں کے دلوں میں کیا ہے اور منافقوں کے دلوں میں کیا ہے. اس طرح کا ایک کوشچن بھی آتا ہے آپ کے کوئز میں. تو اس لیے یہاں سے ہم نے یاد رکھنا کہ تین قسم کے گروہ ہیں. مومن جو ہے ان کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، کافروں کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور منافقوں کے دلوں میں بیماری. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کافروں کے لیے دنیا میں سزا کیا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ. اب نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ دل مرکز ہوتا ہے. اگر اس پر مہر لگا دی جائے تو کوئی نشانی، کوئی نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی. کافروں کے لیے آخرت میں سزا، بڑا عذاب. جب اللہ عذاب کی بات کرے تو خود کتنا بہت بھیانک عذاب ہوگا، اور اس پر اگر عظیم یعنی بڑا عذاب کہا جائے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیسا سخت عذاب. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی بڑا عذاب ہے. چلیے اس کو ہم پڑھتے ہیں. میں پلیز آپ لوگ اپنے مائک جو ہے تھوڑا سا میوٹ کر لیجیے. کیا بول رہے ہیں پاپا؟ اپنا مائک بند نکال کے کیجیے. رکھ دو. صحیح سمجھ میں آ گئی. پاپا کو بولو نکال. چلیے میں عربی پڑھوں گی، آپ لوگ میرے پیچھے ترجمہ پڑھیے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں ان کی پر آنکھوں پر اور ان پردہ کی ہے. آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. چلو ویری گڈ. چلیے اس کو ابھی کوئی ایک پڑھے. مس نگہت آپ اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کی ترجمہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بہت اچھا. چلیے آپ پڑھیں. اس کا یہ ہماری دو آیت کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب ہم اس کے دیکھتے ہیں ان آیات میں سے اسباب، دعا اور قرآن. اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلا کیا ہے کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. دنیا میں سزا کیا ہے؟ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور ان کی آنکھوں میں پردہ ہے، آنکھوں پر پردہ ہے. اور آخرت میں سزا کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے. اب اس میں ہم دعا دیکھتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فکر و فاقہ سے، اور قبر کے عذاب سے. یہ بھی بالکل چھوٹی سی ہے، ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں، اس کو ہم ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہم کا مطلب آپ سب کو آتا ہے، اے اللہ. انی کا مطلب بے شک میں، بے شک میں. مجھے اعوذ بکا، اعوذ تیری پناہ میں، تیری پناہ بکا تیری، پناہ ان چاہتا ہوں سے، کفر، من الکفر کفر سے، اور فقر اور اور فقر و فاقہ سے، اور عذاب القبر، قبر کے عذاب عذاب. اور قبر کے حساب سے. اس کو آپ 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو ماشاءاللہ یہ یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے،
پھر توفاقہ سے اور قبر کے حساب سے. اور ہم پلان اس کا کیا بنائیں گے؟ انشاءاللہ میں سچ سنوں گی چاہے وہ مجھے تکلیف دے، چاہے وہ میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والے کی جانب سے. یعنی کہ ہم نے ہر حال میں سچ سننا ہے. یعنی بے شک مجھے اس کے بارے میں تکلیف برداشت کرنی پڑے، بے شک میرے اپنوں کی طرف سے ہو یا کسی دوسری طرف سے ہو، لیکن میں نے سچ کا ساتھ دینا اور سچ ہی میں نے سننا ہے. تو یہ ہم اس کا پلان بنا سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں اسما اور افعال. ٹھیک ہے، اب اس میں سے اسما کیا ہے؟ قلب. قلب کی جمع ہے قلوب. قلب کی کیا جمع ہے؟ قلب. قلوب. قلوب. بصر. بصر کی جمع ہے ابصار. ابصار. بصر ابصار. چلیے اس کو پڑھیے. مس اقرا کی لا پڑھیے. ان الذین کفروا نہیں یہ نہیں پڑھنا، سواء. نہیں یہ نہیں پڑھنا بیٹا. قلب آپ اور نے قلوب یہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے قلب اور قلوب بصر و ابصار یہ پڑھنا ہے. قلب کی جمع کیا ہے؟ قلب بصر ابصار. ویری گڈ. قلب کی جمع قلوب، بصر کی جمع ہے قلوب، بصر کی جمع ہے ابصار. ویری گڈ. اب ہم اس میں سے دیکھتے ہیں افعال. 3 حرفی صحت مند افعال جو کہ ہم نے فاتحہ، ناصرہ، زاربا اور سامیہ ہم نے 4 پیٹرن پڑھے تھے QC1 میں. اب اسی پیٹرن پہ آنے والے ہم نے یہ پڑھنے ہیں. تو سب سے پہلے مس نگہت آپ پڑھیے. کافرہ کا ٹیبل آپ شارٹ ٹیبل کروائیے. کفر یکفر کفر کافر مکفور کفر. ویری گڈ. اچھا مس نگہت آپ نے اس کے اشارے بھی کیے ساتھ کے نہیں کیے؟ یس میم. کفر اس نے انکار کیا. یکفر وہ انکار کرتا ہے یا کرے گا. کفر انکار کر. کافر انکار کرنے والا. مکفور جس پر انکار کیا گیا ہو. کفر وہ میم اس کی ترجمہ مجھے نہیں آ رہا. انکار کرنا. انکار کرنا. ٹھیک ہے، انکار کرنا. انکار کرنا. یہ مصدر ہے نا، جو مصدر ہوتا ہے یہ اسم ہوتا ہے، اس کا مطلب انکار کرنا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سے پیٹرن سے، کون سے باب سے ہے؟ اس کا باب کیا ہے؟ میم یہ تو نون. نون باب. لسارا کی بات سے. ناصرہ سے ہے. اور اس کے روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس نون کا کاف فے رے. کاف فارے. ہاں کاف فے اور رے. ویری گڈ. چلیے اگلا پڑھیے مس علینا. اگلا آپ خاتمہ کا ٹیبل آپ پڑھیے. مس علینا خاتمہ کا ٹیبل. ختم یختم اختم خاتم مختوم ختم. جی خاتمہ کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ مطلب ہوگا ابھی ہم نے پڑھا نا خاتمہ. مہر اس لگا نے دی. مہر لگا دی. خاتمہ اس نے مہر لگا دی. ختم یعنی مہر لگانا، یعنی ختم ہو جانا، یعنی اختتام ہو جانا، ختم ہو گیا. جیسے ہم ختم کہتے ہیں نا، ختم ہو گیا، اختتام ہو گیا، مہر لگ گئی، بس اب کچھ نہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا یہ اس کا پیٹرن کون سے باب سے ہے اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ضربہ کے باب سے. روٹ ورڈ ہے آمین. یہ آپ نے ساتھ ضرور رکھنا ہے. یہ ضربہ کے باب سے ہے اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے فا تا اور میم. چلیے الحمدللہ. چلیے ہمارا پارٹ 1 جو ہے کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. اب ہم اپنے پارٹ 2 پہ آتے ہیں اور اس میں ہم آج پڑھیں گے گرامر میں کانا کا ٹیبل پڑھیں گے. صفحہ 2 ہے، اشارہ اے ہے اور ہم اس میں کانا کا ٹیبل. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے گا اس میں کہ کانا میں کوئی آپ کو کمزور حروف نظر آ رہا ہے؟ الف. الف ہے سینٹر میں. الف ہے سینٹر میں. اچھا ہم نے اس کے بارے میں کچھ باتیں یاد کی تھی کہ یہ جو ہوتے ہیں نا کمزور حروف ہوتے ہیں، کمزور حروف جو ہوتے ہیں یا تو وہ جگہ لے لیتے ہیں کام کرتے ہیں یا وہ ہٹ جاتے ہیں. یا ہٹ جاتے ہیں یا جگہ بدل لیتے ہیں. اب یہاں پر جو الف نظر آ رہا ہے یہ اصل میں الف نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی اور تھا، یا تو یہ واو ہوگا یا تو یہ یا ہوگا. ٹھیک ہے. الف ان دونوں کی کسی ایک کی جگہ پر آیا. اب ہم یہ دیکھیں گے یہ کس کی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کمزور حروف کون سے ہوتے ہیں؟ واو، یا اور الف. تو اس لیے
کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں ایسے ہی آوازیں نکالتا ہے، اس طرح کی کمزور، جب کوئی تکلیف ہوتی ہے انسان کو ایسی ہی آواز، اس لیے ہم اس کو کمزور بولتے ہیں. کیونکہ کمزور حرف جو ہوتا ہے کسی بھی فعل میں آئے، جیسے وہابا، وعدہ، قالا، یعنی کہ اس میں تینوں میں دیکھیں کمزور حروف، ٹھیک ہے. شروع میں واہ ہے وہابا میں، پھر وعدہ میں شروع میں واو ہے، اور قالا میں بیچ میں الف آ گیا. جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے فعل کے 3 حروف میں سے اگر کوئی حرف کمزور ہو وہ فعل بھی کمزور ہو جاتا ہے. ہم نے اس کے بارے میں 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے، 3 اہم باتیں ہیں جو اس کے بارے میں ہم نے یاد رکھنی ہے. تو پہلی بات کیا ہے اس کے بارے میں، کیا ہم نے پڑھا تھا؟ پہلی بات کیا ہے یاد ہے کسی کو؟ یہ کہ ٹیم ورک میں ٹیم میں کام کرتے ہیں. وہ تو دوسری والی بات ہے یہ نا، ٹیم پہلی ورک والی میں بات پہلی بات کیا ہے؟ یہ کمزور ہوتے تو جگہ بھی بدل لیتے ہیں یا غائب بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یہ بھی دوسری بات ہے. آپ پہلی بات کیا تھی اس کی؟ پہلی بات یہ تھی کہ یہ کمزور حروف جو ہے یہ ان چاروں میں سے کسی ایک اسٹیٹل پہ آتے ہیں نہیں بیٹھ سکتا. اسٹائل پر یہ آتے 2 ہیں. باتیں یاد ہے. ہاں اب یاد رکھنا میم آپ نے. پہلی بات آپ نے یہ یاد کی تھی نا کہ ٹیم ورک نہیں پہلی بات یہ ہے، بیٹھنے پہلی پہ بات آتے نہیں ہیں. ہے. نہیں، پہلی بات یہ ہے یہ کہ فتح نصرہ دربا اور سامیہ کے ٹیبل پر آتے ہیں. ہاں پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات پہلی یہ بات یاد ہے. رکھنی ہے. ہاں یہ پہلی بات کہ ان چاروں میں سے کسی ایک پہ آتے ہیں. جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو ان میں سے کسی ایک پہ آئے گے، اس کے علاوہ ہم اس کے ہٹ کے نہیں پڑھیں گے ابھی، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے، وہ جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کمزور حروف تھک جاتے ہیں، اس لیے کبھی غائب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. اور ہمیں بھی ان سے سبق لینا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے کہ ہم انہیں آسانی سے بول سکیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیے 2 باتیں آپ نے سیکھی. اب جیسے بھی ہم نے کہا نا کہ یہ یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں. اب تیسری بات، بہت امپورٹنٹ بات، تیسری والی 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں. تیسری بات کیا ہے کہ جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں تو یاد رکھیں کہ اگر کمزور حرف الف آئے ماضی میں، ماضی کے پہلے والے سیگے، سمجھ جائیں یہ بدلی ہوئی حالت ہے جو اصل میں یا تو واو تھی یا پھر وہ یا تھی. اگر آپ کو الف نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے واو کی مثال، جیسے کالا ہم نے پڑھا تھا، کالا کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، اور دا کا ٹیبل، کالا دا، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے اس میں، جو یہ واو کی مثال ہے، الف جو ہے اصل میں واو تھا، دا میں بھی اصل میں واو تھا، الف جو تھا بدل کے یہ الف بن گیا. اسی طریقے سے یا کی مثال، کادا زیادہ، یہ کادا کا جو الف نظر آ رہا ہے یہ اصل میں یا تھی، اور زیادہ کا جو الف نظر آ رہا ہے یہ بھی یا تھی، ٹھیک ہے. مادہ جو ہے اصلی حروف، جیسے کالا ہم نے پڑھا تھا، کالا کا مادہ کیا تھا، کاف واو لام. اب مادہ کے جو حروف ہے کاف واو لام ہے، اور ہم نے کالا میں واو نظر نہیں آ رہا. کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کہ واو جو ہے وہ الف سے بدل گئی. اسی طریقے سے دعا میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے مادہ، اصلی حروف جو مادہ یا روٹ ورڈ جو بھی کہیں آپ، دال، عین اور واو، یہ اس کے مادہ کے حروف ہیں. واو اصل میں یہ واو ہے جو چینج ہو کے آپ کو الف نظر آ رہا ہے دعا، ٹھیک ہے. زیادہ میں جو الف ہے یہ اصل میں یا تھا، تو زیادہ کی جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے، زا یا دا، یا چینج ہو کے الف بن گیا، ٹھیک ہے. الف اگر کمزور حروف کے شروع، کمزور جو فعل ہوتا ہے نا، کمزور فعل کے شروع میں اگر الف آپ کو نظر آئے تو وہ الف نہیں ہوگا، وہ حمزہ ہوگا، ٹھیک ہے. کیونکہ شروع میں الف ان کے کمزور حرف نہیں آ سکتا، بیچ میں آئے گا یا آخر میں آئے گا، شروع میں کمزور حرف نہیں آ سکتا. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے شروع میں الف لکھا ہوا تو اصل میں وہ الف نہیں ہوگا، وہ حمزہ ہوگا. حمزہ کیا ہوتا ہے اور الف میں کیا فرق ہے؟ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زیر، زبر، پیش، جزم، کوئی بھی حرکت الف کے اوپر ہو جائے تو وہ الف نہیں کہلاتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. آگے جیسے ہم آگے کے بڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم اچھے سے پکے ہو جائیں گے. میم تیسری بات تو ابھی ہم نے پڑھی نا، بیٹا یہ تیسری بات تو ابھی آج ہم نے پڑھی ہے نا، اس سے پہلے تو 2 باتیں یاد کی تھی. 2 باتیں یاد کی تھی، تیسری بات آج ہم نے پڑھی، اسی کو اپنے پکا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا.
کمزور افعال کے سلسلے میں ہم نے ایک فریز سیکھا تھا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا اس نے وعدہ کیا، وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا اس نے کہا، زیادہ اس نے زیادہ کیا، اس لیے دعا کہا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. ٹھیک ہے، اس کو ہم اس کو کون پڑھے گا؟ چلیے مس اقرا، اقرا پڑھیے آپ. چلیے مس علینا آپ پڑھیے. ہاں مس اقرا وہابا یہ پڑھیے. وہابا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، بلکہ کہا قالا زیادہ دوں گا، زیادہ اس لیے دعا کرو، دعا ہدایت کی، ہدا. ماشاء اللہ. چلیے مس علینا آپ پڑھیے. وہابا اللہ نے وعدہ کیا، وعدہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قولا زیادہ اس لیے دعا کرو، دعا ہدایت کی، ہدا. ماشاء اللہ. مس شاہدہ فاروق آپ پڑھیے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا ہدا. مس حسنہ آپ پڑھیے. وہابا وعدہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، قالا زیادہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، دعا ہدا اس لیے دعا کرو ہدایت کی. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ترتیب ایسے ہی ہے ابھی میں بتا رہی ہوں جیسے مس نے پڑھا تھا ابھی. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. الحمدللہ. اب ہے ہمارے پاس دوسرا سب سے زیادہ قرآن میں آنے والا فعل ہے کانا. ٹھیک ہے، کانا وہ تھا، اس کا مطلب ہے وہ تھا، کانا وہ تھا. اب یہ کانا میں جو بیچ کا حروف ہے وہ کمزور ہے. جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس میں آتا ہے ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانی، یعنی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی. تو اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کانا جو الف ہے یہ کیا تھا؟ یہ واؤ تھا. آپ کو بتا سکتے ہیں کانا کے یہ الف واؤ ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ مس پھر یا تو پڑھا نہیں جائے گا، واو ہی ہوگا. واو ہوگا میم. ہاں چلو دیکھ لیتے ہیں. اچھا اب اس کا جو ٹیبل ہے، ماضی کا ٹیبل ہے، وہ ہے جیسے میں دوسرا پڑھا تھا، کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا اب تھے، کنتو آپ میں تھے، تھا، کنتو میں کنتم تھا، آپ سب تھے، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم کننا سب تھے. ہم سب تھے، اور کانت وہ عورت تھی. چلیے مس پڑھیے اس کو، مس شاہدہ پڑھیے آپ، پھر اس کے بعد مس نکتا پڑھیے. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی. ماشاء اللہ. مس نکت آپ پڑھیے. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی. ماشاء اللہ. اس کا شف ناس پڑھیے. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی. اس کا زوم آپ پڑھیے. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کون تھا آپ تھے، کون تو میں تھا، کون تم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، ہیا کانت وہ عورت تھی. اب ہم دیکھتے ہیں، اب دیکھیے یہاں پر کانا کا ٹیبل، سب سے پہلے جو کانا کا لفظ ہے نا حرف، اس کو ہم نے کانا کے فعل کو انڈر لائن کیا ہوا، یہ ماضی کی فعل ماضی کی چابی ہے. یعنی فعل ماضی کی چابی کا لفظ سب سے پہلے والا جو فعل کانا وہ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ سب جو ہے پوری ماضی کا ٹیبل یہ بنا سکتے. اچھا اب ہم نے کیا، اب دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا کوشچن آنسر ہے، ترجمہ کیجئے. کون تم کیا میننگ ہوگا اس سب تھے، تم سب تھے. سب سے؟ اچھا ابھی ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہم نے کورس میں پڑھا تھا ایک
आमिला का टेबल पढ़ रहे हैं। आमिला ये मुजारे में ये मुजारे है, ठीक है। हमने आमिला का जब हमने टेबल पढ़ा था उसका बना था मुजारे यामल, ठीक है। आमिला और यामल, यामलू यामलूना, तामलू आमलू तामलूना यामलू। यामलू वो करता है, यामलूना वो सब करते हैं, तामलू आप करते हैं, आमलू मैं करता हूँ, तामलूना आप सब करते हैं, तामलू हम सब करते हैं, या तामलू वो औरत करती है। चलिए इसको पढ़िए। इसमें अमल नहीं आएगा। नहीं, वो आमिला अमल, ये इसमें ना यामलू अमल भी ये भी हम कर सकते हैं। वो अमल करता था, वो करता था, यानी कुछ भी करता था ना, वो अमल करता था या कोई भी और काम करता था, अच्छा काम करता था या बुरा काम करता था, वो अमल में ही आ जाता, ठीक है ना। चलिए इसको पढ़े, मिस शायद आप पढ़िए। यामलू वो करता है, यामलूना वो करते हैं, तामलू आप करते हैं, आमलू मैं करता हूँ, तामलूना आप सब करते हैं, नामलू हम सब करते हैं। और मोनस ये तामलू वो औरत करती है, या वो ये तामलू वो औरत करती है। सामना अरूज आप पढ़िए। सामना यामलू वो करता है, यामलूना वो करते हैं, तामलू आप करते हैं, आमलू मैं करता हूँ, तामलूना आप सब करते हैं, नामलू हम सब करते हैं, हिया तामलू वो औरत करती है। अच्छा, आप देखें कुरान में इस तरह के बहुत से जुमले हैं, ठीक है। अब इसके साथ क्या हमने लगाना है, काना, क्योंकि काना का अपना मतलब वो था, इसमें कुछ मीनिंग नहीं मिल रहा, क्या था वो सब थे, क्या वो सब थे, तो इसलिए काना के टेबल को हमने इसको यामलू के साथ जब हम अटैच करेंगे ये बन जाएगा काना वो था, यामलू वो करता है। जब हम इसको दोनों के साथ हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा काना यामलू वो करता था, ठीक है, वो करता था। कानू यामलूना वो सब करते थे, कुंता तामलू आप करते थे, कुंतु आमलू मैं करता था, कुंतुम तामलूना आप सब करते थे, कुन्ना नामलू हम सब करते थे, ठीक। या कुंता तामलू वो कानत तामलू, कानत तामलू वो औरत करती थी। कानत तामलू वो औरत करती, तो इस मुजारे इसमें खत्म होके माजी में चला जाएगा, ठीक। क्या मतलब, क्योंकि मुजारे तो हम माजी, तो अभी करते हैं, अब हम यूज कर रहे हैं इसको टोटली माजी में, काना यामलू। देखो हमने काना को हम माजी में यूज करते हैं और यामलू को हम मुजारे में यूज करते हैं। जब मुजारे में मिलाएंगे, जब इन दोनों को मिलाएंगे, काना यामलू वो करता था, ठीक है, ये दोनों मीनिंग इसकी माजी में। हाँ वो करता, पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास में पास्ट चेंज, कंटिन्यूअस पास में में। वो करता था, बिल्कुल वो, यानी वो पिछले जमाने में, वो पिछले अपने टाइम पे करते थे, वो करता था, आप करते थे, हम करते थे, ये पिछले ऐसे माजी में, ठीक है। ठीक है। जब खाना लगेगा साथ यामल मुजारे में लगेगा, ये माजी में चेंज हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ लेते और हैं। मिस इसका अगर प्रेजेंट बनाना हो तो हमें, तो देखो ना, प्रेजेंट में तो यही था ना, यहमलू यहमलूना तहमलू अच्छा ये अहमलू, है ना, ये प्रेजेंट जो इस टाइप को कंटिन्यूस है। देखिए आप, यामलू वो करता है, वो यामल वो करते हैं, फिर हम सिंपल सिर्फ यामलू लगाएंगे, बिल्कुल फिर बिल्कुल। हाँ और पास्ट में बनाएंगे तो काना यामलू लगाएंगे। बिल्कुल, काना, अब इसको पास में बनाना, काना ठीक यामल है। कर लेंगे, ठीक हो गया। चलिए इसकी प्रैक्टिस करें, शायद आप पढ़िए इसको। काना यामलू वो करता था, कानू यामलूना वो करते थे, कुंता तामलू आप करते थे, कुंतु आमलू मैं करता था, कुंतुम तामलूना आप सब करते थे, कुन्ना नामलू हम सब करते थे, कानत कानत तामलू वो अमल करती थी या वो करती थी औरत। ठीक सही, माशाल्लाह। चलिए मिस आमना अरूज आप भी पढ़िए। काना यामलू वो करता था, कानू यामलूना वो करते थे, कोंता तामलू आप करते थे, कोंतु आमलू मैं करता था, को तुम तामलूना आप सब करते थे,
کننا نعملو ہم سب کرتے تھے، یا کانت تعملو وہ عورت کرتی تھی۔ اوکے، اسی طریقے سے ابھی کون اور کرے گا؟ آپ لوگ باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کیا کریں تاکہ میں سب کو کال کرنے میں مشکل نہ ہو۔ مس کلثوم آپ پڑھیے۔ کانا یعملو وہ کرتا تھا، کانو یعملونا وہ کرتے تھے، کونتا تعملو آپ کرتے تھے، کون تو عملو میں کرتا تھا، کون تم تعملونا آپ سب کرتے تھے، کننا نعملو ہم سب کرتے تھے۔ ہیا کانت کانت ہاں تعمل دو پروس کرتے جی ٹھیک ہے، یا کانت كانت تعمل چلیے ہیا ابھی کانت تعمل ابھی ہم اس کی تھوڑی سی عربی بول چال کریں گے۔ عربی بول چال کے لیے دیکھیں ویسی ہے، حل کانا یعملو، ٹھیک ہے، کیا وہ عمل کرتا تھا؟ تو آنسر ہوگا نام نعم کانا كان یعملو، يعمل نعم كان يعمل جی ہاں ہاں وہ عمل کرتا وہ عمل کرتا تھا۔ حل کانو یعملون کیا وہ سب عمل کرتے تھے؟ کیا آنسر ہوگا؟ نعم کانو نعم نعم كانوا كانوا يعملون يعملون ہاں وہ سب عمل جی ہاں کرتے وہ سب عمل ولم کرتے كنت تھے۔ تعملوا کیا آپ عمل کرتے؟ نہ ہم میں آپ كنت سے اعمل ہاں میں میں عمل کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھوں گی عمل حل کرتا تھا۔ کنتا حل هل کنتا كنتم تعملون تعملون کیا اس کا آپ کیا سب آنسر عمل ہوگا؟ کرتے؟ نعم ہم كنتم كنا تعملون نعمل تو ہم عملو عمل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ میں پوچھوں گی حل کنتم تعملون آپ کیا جواب دیں گے؟ نام نعم کننا كنا نعملو نعمل ویری گڈ ماشاء اللہ۔ چلیے آپ مس مزنا آپ کوشچن کیجیے اور مس شاہدہ فاروق آپ آنسر دیجیے۔ هل كان يعمل؟ نعم كان يعمل هل كانوا يعملون؟ نعم كانوا يعملون هل كنت تعمل؟ نعم كنت أعمل هل كنتم تعملون؟ نعم كنا نعمل ماشاء اللہ، آپ دیکھیں ماضی اور مضارع کو جب دونوں کو کمبائن کیا تو ہمارا یہ والا آنسر آ گیا الحمدللہ۔ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کانا کو ہم نے کو اب مضارع بنانا ہے، ٹھیک ہے، ماضی ہم نے پڑھ لیا، آپ کانا کو ہم نے مضارع کیسے بنائیں گے؟ تو ان چار میں سے کسی ایک سٹائل پہ بنے گا، کیونکہ 3 حرف والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم فاتحہ یافتہ ہو کے پیٹرن پہ اگر ہم بنانے کی کوشش کریں تو یہ بنے گا کانا یا کانو، اور ناصرہ پہ اگر ہم بنائے تو بن جائے گا ناصرہ جان شروع کے پیٹرن پہ کانا یکونو۔ زارابا یاد ریبو اس کا بنے گا کانا یقینو۔ سامیہ یسمعو پہ تو بن ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا کانا ہے اور اس میں سامیہ میں زیر آتی ہے۔ تو عربوں نے ان کو جو سب سے اچھا لگا ناصرہ جان شروع کے پیٹرن پہ انہوں نے بنایا کانا یکون، کانا سے ماضی تھا اور یکون اس کا بنا دیا مضارع بنا دیا، ٹھیک ہے، الف کو واو کے ساتھ بدل دیا، ٹھیک ہے، الف کو واو کے ساتھ بدل دیا۔ تو ابھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو الف کو جو واو کے ساتھ بدلا تو اس کے روٹ ورڈ کیا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا مضارع پڑھیں گے۔ اب دیکھیں مضارع میں کیا ہے، یکون وہ ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا کانا وہ تھا، اب یکون وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تھوڑا سا اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ یکون وہ ہوتا ہے، یکونون وہ سب ہوتے ہیں، تکون آپ ہوتے ہیں، اکون میں ہوتا ہوں، تکونون آپ سب ہوتے ہیں، نکون ہم سب ہوتے ہیں، یا تکون وہ مؤنث ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہم اب یہاں پر دیکھیے اس کا اگر ہم یہ اس کا علامت مضارع ہٹا دیں گے اگر تو کاف واو نون اس کا بن جاتا تو یہی اس کے اوپر پہ آئے۔ چلیے مس یہ اس کو ایک کوئی جملہ بتا سکتی ہیں آپ پلیز؟ مضارع کو مضارع میں یوز بالکل ابھی ہم پڑھیں گے، آپ یہ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے پھر میں آپ کو وہاں بتاؤں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اس کو ہم پڑھیں گے، مس نگت آپ اس کو مضارع کا ٹیبل کیجیے۔ یکون وہ ہوتا ہے، یکونون وہ سب ہوتے ہیں، تکون آپ ہوتے ہیں، اکون میں ہوتا ہوں، تکونون آپ سب ہوتے ہیں، نکون ہم سب ہوتے ہیں، تکون وہ عورت ہوتی ہے۔ چلیے مس علیزہ آپ پڑھیے۔ یکون وہ ہوتا ہے، یکونون وہ سب ہوتے ہیں، تکون آپ ہوتے ہیں، اکون میں ہوتا ہوں، تکونون آپ سب ہوتے ہیں، نکون
ہم سب ہوتے ہیں، ہی تکونو وہ عورت ہوتی ہے۔ مس علینا آپ پڑھیے۔ یکونو وہ ہوتا ہے، یکونون وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، نکونو تکونون آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں، ہی تکونو وہ عورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اب اس کا ہم نے امر بنانا ہے۔ امر بنانے کے لیے ہم نے کیا پیٹرن نے یوز کیا تھا کہ ہم نے یکون جو مضارع کا یکون اس کو ہم لیں گے، یکون اس کا ہم نے سب سے پہلے امر بنانے کے لیے اس کا علامت مضارع کو ختم کریں گے اور اس کے آخری جو حروف اس کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آخری حروف کو ساکن کر دیا اور جو واو تھا وہ تو ویسے کمزور حرف تھا، وہ ویسے ہی یعنی کہ امر حکم ہوتا ہے، جیسے اس کو حکم ملنے سے پہلے ہی وہ بھاگ گیا اور وہ غائب ہو گیا، تو باقی بچ گیا کن، ٹھیک ہے، کن۔ تو ان کا مطلب ہے ان کا یہ کن ایسے ہو جا، کن فیکون، ہاں کن فیکون، ٹھیک ہے نا، کن فیکون ہو جا، اللہ کہے گا کن ہو جا اور وہ ہو جائے، اور وہ ہو جاتا ہے، یعنی مضارع بھی آ گیا اس میں اور امر بھی آ گیا، کن فیکون۔ کن فیکون، ہاں دیکھو کن کیسے طریقے سے آپ جیسے جیسے آگے ہم تلاوت کریں گے نا ہمیں کوئی نہ کوئی اس کو ضرور ملے گا، ہمیں صحیح سمجھ آئے۔ کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، لا تکن مت ہو، تم مت ہو، لا تکون تم سب مت ہو۔ چلیے اس کی پریکٹس کریں گے، شاید آپ پڑھیے پہلے۔ کن کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، لا تکن تم مت ہو، لا تکونو تم سب مت ہو۔ ویری گڈ۔ مس اقرا کی آپ پڑھیے۔ کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، لا تکن تو مت ہو، لا تکونو تم سب مت ہو۔ اچھا چلیے مس مسنا، مسنا آپ پڑھیے۔ مس مسنا کا ورک، اچھا باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کر لیں، باقی جو کن ہو جا، کن ہو جا، کن ہو جاؤ، لا تکن تو مت ہو، لا تکونو تم سب مت ہو۔ اوکے مس کلثوم آپ پڑھیے۔ کن ہو کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، لا تکن تو مت ہو، لا تکونو تم سب مت ہو۔ ماشاء اللہ۔ مس کشف آپ پڑھیے، اس کے بعد مس صبح آپ پڑھیں گی۔ کن ہو جا، کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، لا تکن تم مت ہو، لا تکونو تم سب مت ہو۔ ماشاء اللہ۔ مس صبح آپ انمیوٹ کیجیے، آپ جب آپ پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ مس صبح انمیوٹ کیجیے، نہیں ہو پا رہا شاید، چلیے آگے چلتے ہیں۔ عربی بول چال ہم کہیں گے کن، اس کا آنسر کیا ہوگا؟ کن، میں کہہ رہی ہوں کن ہو جا، تو آنسر کہاں سے ہوگا؟ اکونو، آکون اکونو، کیا آنسر کیا ہوگا اس کا میننگ؟ اکونو میں ہوتا ہوں، ہوتا ہوں، میں ہوتا ہوں، ویری گڈ۔ کونو تم سب ہو جاؤ، کیا آنسر ہوگا؟ ہم آکونو ہوتے ہیں، ہم سب ہوتے ہیں۔ اکون ہم سب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کوشچن کیجیے شاہدہ اور مس نگت آنسر کیجیے۔ کن اکونو، کونو نکونو، Good. آگے پڑھیں۔ لا تکون لا اکونو، لا تکونو لا نکونو۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم مصدر۔ کائن، کائن ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اب ہونے والا خود ہی ہونے والا ہے، اس لیے اس کا مفعول نہیں بنے گا، تو ہم اس کو مفعول کا اشارہ ضرور کریں گے، لیکن ہم کہیں گے ڈیش، کائن ہونے والا ڈیش
اور کون. ٹھیک ہے, کائن ڈیش کون, کائن ہونے والا ڈیش کون ہو جا, ہونا. کون کا مطلب ہوتا ہے ہونا, مصدر کا مطلب. چلیے اس کو پڑھیں گی مس آمنہ. آمنہ عروج. کائن ہونے والا, کون ہونا. بیچ کا چھوڑ دیا آپ نے بیچ کا بھی پڑھنا ہے, اس کو آپ نے کہنا ہے ڈیش. ٹھیک ہے, ڈیش ڈیش, اور پھر آپ نے کہنا کون, اس کا اشارہ یہ بڑا کر کون ہونا. صحیح. چلیے مس اقرا آپ پڑھیے. مس اقرا کی لکھت. کائن ہونے والا ڈیش کون ہونا. چلیے مس لکھت پڑھیے آپ کی. اس لکھت آپ کو کہہ رہی ہوں پڑھیے. کائن ہونے والا ڈیش اور کون ہونا. ویری گڈ. چلیے اب ہمارے پاس یہ سارا ٹیبل آ گیا. ٹھیک ہے, اس سارے ٹیبل کو مس کلثوم آپ پڑھیے. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کون تھا آپ تھے, کون تو میں تھا, کون تم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے, کانت وہ عورت تھی, یکونو وہ ہوتا ہے, یکونونا وہ سب ہوتے ہیں, تکونو آپ ہوتے ہیں, اکونو میں ہوتا ہوں, تکونونا آپ سب ہوتے ہیں. میں نظر نہیں آ رہا. نکونو نکونو ہم سب ہوتے ہیں, تکونو وہ عورت ہوتی ہے, کن تو ہو, کونو تم سب ہو, لا تکن تو مت ہو, لا تکونو تم سب مت ہو, کائن ہونے والا, کونا ہونا. ڈیش ڈیش پڑھنا ہے. کائن ہونے والا ڈیش ڈیش ہونا. ویری گڈ. چلیے آپ ایک دفعہ اس کو سننا پڑے گا. مس آمنہ عروج آپ ایک دفعہ please. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے, کانت وہ عورت تھی, یکونو وہ ہوتا ہے, یکونونا وہ سب ہوتے ہیں, تکونو آپ ہوتے ہیں, اکونو میں ہوتا ہوں, تکونونا آپ سب ہوتے ہیں, نکونو ہم سب ہوتے ہیں, تکونو وہ عورت ہوتی ہے, کن ہو تم ہو. ہو, تم اس کا کیا ہے میم. کنو ہو, کن ہو, تو ہو. ہو, کن ہو, کنو تم سب ہو, لا تکن تم مت ہو, لا تکونو تم سب مت ہو, کائن ہونے والا, ڈیش کن ہونا. چلیے اب اس کی جو افعال کی چابیاں تھیں اور 3 اسما کی چابیاں, یہ پڑھے گی مس آمنہ عروج. آمنہ نے پڑھ لیا. ابھی اس کو مس کشف آپ پڑھیے. کانا وہ تھا, یکونو وہ ہوتا ہے, کن تو ہو, اور اسما کائن ہونے والا, ڈیش کون ہونا. ویری گڈ. چلیے اس کو مس علیزہ مصطفیٰ بھی پڑھ لیجیے. مس علیزہ مصطفیٰ انمیوٹ کر لیجیے. کانا وہ تھا, یکونو وہ ہوتا ہے, کن تو ہو, کائن ہونے والا, ڈیش کون ہونا. چلیے کانا سے اسما کی 3 چابیاں بتائیے. اب اس میں آپ اس پہ لکھیں گے آپ چیٹ باکس میں اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. آئی ڈیش اور گڈ, یہ والا آنسر ہے. نیکسٹ
ज़ाका, अब काना की तरह ही ज़ाका का टेबल है, उसने चखा, ठीक है, ज़ाका उसने चखा। इससे अफ़आल की 3 चाबियां बताइए। अफ़आल ABCD में से बताइए। मिस अलीजा, मिस निकत, मिस शाहिदा, मिस कलसूम, सबके डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, जरा देख लेते हैं। सी वाला आंसर सही है, जिन्होंने सी का आंसर किया, ज़ाका या ज़ुक। चलिए तर्जमा कीजिए, तज़ूकूना ABCD में से क्या होगा? ओके, मिस शाहिदा का आंसर आ गया सबसे पहले, मिस कुलसुम, मिस कश्यप सब सही कह रही है। अब इसमें देखिए, हमने इसके 2 मीनिंग पढ़े थे ना, सब चखते और चखोगे, इसके ऑप्शन सारे पढ़ा करें, फिर आप इसका यस आंसर मैम, 2 आते हैं, चखते हो चखोगे, लेकिन दो मैम इसमें तो मल्टीपल का वो नहीं था ना, जी। एक्सरसाइज जवाब थे। सही सही। वो देखिए, इसलिए एक्सरसाइज अब लिखा हुआ नहीं आया कि अभी आप अगली सीनियर क्लास में हो गए ना, पहले तो आप बेसिक क्लास में थे तो हम हर चीज आपको बता देते, अभी आपको ये खुद देखना है। चलिए जी, तर्जमा कीजिए, ज़ाकू वबाला। क्या बोल इसमें भी आप देख सकते हैं, एक से ज्यादा जवाब तो हो सकता है ना। चलिए देख लेते हैं, माशाल्लाह आप सही आ रहे हैं, सही है, ठीक है। अब देख लें, इसका है उन सब ने चखा, जाकू, ये देखिए जाकू क्या है, माजी का है, जाकू वो बाला, उन सब ने चखा। चलिए अब अरबी में तर्जमा कीजिए, तुम सब चखते हो। ओके, चलिए देख लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, मिस शाहिदा, मिस निगर, मिस मुस्रा, इकरा, लीना, रुबाब, सबके आंसर सही आ रहे हैं, सही है जी, आंसर सही। चलिए, हाँ यजूकू क्या आंसर होगा? ABCD में से हम यजू को क्या होगा आंसर? अल यजूकू, जिन्होंने बी लिखा उनका आंसर सही है, क्योंकि यजूकू का जवाब यजूकू से ही आता है। ठीक है, हल हम जायकून, आंसर बताइए, ABCD में से क्या होगा? सही, माशाल्लाह सबके सही आंसर आ रहे हैं, सब लिख रहे हैं, मिस कुलसूम, मिस अरीजा, मिस शाहिदा, मिस रुबाब, मिस निगत, सबके आंसर सही है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा वक्त का पेज आ गया, अब हमने काना का टेबल इसको अच्छे से हमने पढ़ा है, अभी इसकी अरबी बताइए, तुम सब जानते थे, देखते हैं कौन इसकी अरबी बनाता है, सब मिलके बनाए, क्या होगी इसकी अरबी? इसका तुम सब जानते थे, इसकी अरबी बनानी है। हुआ तामलू, तुम सब जानते थे, तुम सब में क्या? अब हमने पढ़ा ना, हमने माजी के टेबल को मुजारे के साथ जोड़ा है, काना को हमने जोड़ा था ना इसके मुजारे के साथ, तो क्या बना था? तुम सब जानते थे। तामलू, काना तामलून, अच्छा, काना तामलू, कानू कानू, कानू तामलून, कुंता तामलून, कुंता तुम तामलू, तामलो, तुम ये कुंता, हाँ जी, माशाल्लाह, क्या है इसका, क्या होगा? कुंता कुंता काना तामलू, तुम तामलू, काना तामलून, देखो यहाँ पर है, तुम तामलो, तुम सब भी जमा आ गए, जानते थे भी जमा आ गए, तुम तामलून, ठीक है, तुम ताम, चलिए नीचे आए, से तर्जमा कीजिए, इन तुम तालमून। अगर तुम कि सब तुम सब जानते थे, कि तुम सब जानते थे, बिल्कुल, इन तुम तालमूना, तालमून, बिल्कुल सही, इन तुम तालम वो पढ़ाते थे अगर मैम। तुम सब जानते थे,
तालमून, तुम सब तालमून, अमल करते तालमून कुंतु करते थे, तुम सब करते थे, अमल करते थे, अगर तुम सब कि करते तुम थे, सब अमल करते थे। अमल करते थे नहीं, अगर तुम सब करते थे। देखिए इस तरह के हमारे पास कुरान पाक में आते हैं अल्फाज, अभी हम आगे पढ़ें तो समझ आते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा। अल कुंतु तअमलु सालिहान, नाम कुंतु नाम अमलु का अमल आएगा, अमलु सालिहान। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हल हल कुंतु आमलु सालिहान, कुंतु अमलु सालिहान, नाम आमलु सालिहान, कुंतु आमल। नाम। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब काना की तरह ही जाका का टेबल है, इसको फेल माजी की पहली चाबी है जाका। कौन बनाएगा जाका का टेबल? काना की तरफ बनाइए, मिस कलसूम आप बनाएंगी, बनाइए। जाका, जाकू, शाबाश। मैम आगे जाकत नहीं, सुक्ता, सुक्ता, उनता, सुक्ता, जाकतुम, जाकुन्ना, जुक्ता, जुक्तु, जुक्तुम, जाकत, जुकना, वेरी गुड। जुक्कत, जाकत, जाकत, ज़ाकत। ठीक है, वेरी गुड। अब काना का टेबल पे हमने बनाया था यकूनु, तो यकून पे क्या बनेगा? यज़ूक, यजूकू, यज़ूकु, यज़ूकूना, तज़ूकु, तज़ूकु, अज़ूकु, अज़ूकु, तज़ूकूना, नज़ूकूना, नज़ूकु, नज़ूकु और तज़ूकु। हिया तज़ुक। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए फेल अमर और नहीं, इसमें बनाइए जुक, जुक बनेगा इसका तो। जुक, वेरी गुड। जुकु, ज़ूकुन, ला ज़ूकु, तज़, ला तज़ुक, ला तज़ुकु, वेरी गुड, ला तज़ूकु, वेरी गुड। चलिए ज़ाइक, जायद, फाइल बनेगा ज़ाइक, और मफूल क्या बनेगा? और मफूल ज़ूकुन, बनेगा मज़ूक, मजूकू और तो वेरी गुड, मज़ूक, माशाल्लाह, मजूकू और जो और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ज़ूकुन, कोशिश आपकी ज़ूकुन, अच्छी है और बहुत अच्छे से आप बनाते हो। आपको ज़ूकुन। और अच्छी समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास कंप्लीट हुई। अगर किसी को क्वेश्चन आंसर करना है तो वो जरूर कीजिए आज की क्लास के बारे में, और साथ होमवर्क आपने जरूर करने हैं। और हम अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।